قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، شہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل 5 to 10 منٹس درس قرآن میں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور قرآن پاک پڑھنے کی مشق اور کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے اور مزید ترقی عطا فرماوے۔ آج کے اس سبق میں ایک خاص چیز ہم سکھانے والے ہیں۔ وہ خاص چیز سبق کے اینڈ میں آتی ہے، لہٰذا سبق آپ کو پورا سننا ہوگا، اور وہ ایسی چیز ہے جس کو ہم نے پہلے والے سبق میں کبھی نہیں سکھایا۔ بہت ہی کام کی چیز ہے، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، ذرا بھی اسکپ نہ کریں تاکہ ساری چیزیں آپ کو اچھے سے سمجھ میں آوے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم۔ ذوق کو اچھے سے پڑھنا ہے، دونوں ذوق کو پور پڑھنے کی کوشش کرے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر واسجدوا للہ لکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر ایک لکیر بنی ہوئی ہے۔ اس کا میننگ یہ ہے کہ یہ سجدے کی آیت ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر السجدۃ لکھا ہوا ہے، نیچے 11 لکھا ہے، یعنی یہ سجدہ نمبر 11 ہے۔ ہم نے اس سے پہلے سجدے کی 10 آیتوں کو پڑھ چکے ہیں، یہ 11ویں نمبر کا سجدہ ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے آج کے اس سبق میں ہمارے ساتھ ساتھ میں سجدے کی آیت کو آپ نے پڑھا ہے تو ضرور سجدہ کر لیجئے۔ سجدے کا طریقہ ہم پہلے ویسے تو بتا چکے ہیں، لیکن پھر بتا رہے ہیں کہ سجدے کا طریقہ یہ ہے کہ وضو کے ساتھ میں قبلِ رو ہو کر یہ نیت کرنا ہے کہ جس سجدے کی آیت کو میں نے تلاوت کیا ہے اس کا میں سجدہ کرتا ہوں یا کرتے ہو، بس یہ دل میں نیت کر لینا کافی ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلا جانا ہے، ہاتھ باندھنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ سجدے میں جا کر کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھ لے، اور اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے سر کو اٹھا دے۔ ایک ہی سجدہ کرنا ہے، سجدہ ادا ہو جائے گا۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ یہاں پر لا کی نشانی آئی، اس وجہ سے ہم نہیں رکے، آپ کو بھی معلوم ہوگا، اس سے پہلے ہم بارہا بتا چکے ہیں۔
إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. اب مین آج کے سبق میں جو سمجھنے کی چیز ہے آگے والا ٹاپک ہے. دھیان سے سنیں آگے والی اس آیت کو اور لاسٹ آیت کو، اس لیے کہ اس میں آپ کو نئی چیز سیکھنے کو ملے گی. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ. اب آگے والا جو ٹکڑا ہے وہاں پر آپ کو سمجھنا ہے کہ قرآن پاک میں یہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر تسہیل کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. تسہیل کا معنی ہوتا ہے آسانی کر کے پڑھا جاتا ہے. اب یہ اگر دو حمزہ ہے، دونوں حمزہ کے اوپر زبر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، پھر اس کے بعد عین ہے، عین کے اوپر جزم ہے. اگر ہم اس کو صاف پڑھنے جائیں گے تو جو عین ہے تیسرے نمبر کا وہ صحیح سے ادا نہیں ہو پائے گا. حمزہ کی آواز کی وجہ سے یہ تیسرے نمبر کا جو عین ہے وہ چھوپ جائے گا. لہٰذا دوسرے نمبر کا جو حمزہ ہے یعنی بیچ والا جو حرف ہے اس کو ہمیں تسہیل کے ساتھ پڑھنا ہے. تسہیل یعنی آسانی کر کر پڑھنا ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، جس کی وجہ سے بعد میں آنے والا جو عین ہے اس کو اچھے سے ہم ادا کر پاوے. یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے یہ امام ابو حفص کی روایت کے متعلق ہے. اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے اعجمی و عربی، اعجمی و عربی. اس لیے کہ اگر دونوں حمزہ کو صاف پڑھنے جائیں گے تو عین کی جو حقیقت میں وائس اور آواز ہے وہ چھوپ جائے گی، جسے وہ بھی میں آپ کو پڑھ کر بتا دیتا ہوں. اعجمی، تینوں کی آواز بالکل سیم جیسی لگ رہی ہے، حالانکہ عین اٹھ کر ادا ہونا چاہیے تھا، ویسا نہیں ہو رہا. تو یہاں پر اصل پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ دوسرے نمبر کا جو حمزہ ہے الف کے شکل میں جس کے اوپر زبر ہے اس کو تسہیل کے ساتھ یعنی نرمی کے ساتھ پڑھیں گے. اعجمی و عربی. ہمیں امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر سمجھ میں آ گیا ہے تو لائک ضرور کر دے تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جاوے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہیں. قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى. قف کو اچھے سے ادا کرنا ہے. وقروں اما، یہاں پر دو زبر ہے، رکنے کی حالت میں کھڑا زبر آئے گا. ویسے تو الف مدہ بولیں گے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ الف مدہ اور کھڑا زبر دونوں کی آواز اور وائس سیم ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں یہاں پر کھڑا زبر آئے گا. کیوں آئے گا اس سے پہلے ہم بارہا بتا چکے ہیں. جس کو معلوم ہے آپ ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیں. اولئک ینادون من مکان بعید. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ 24ویں پارے کے 19 رکوع یہاں تک مکمل ہو چکے. 24ویں پارے کا یہ لاسٹ رکوع تھا. اس کے بعد نیو پارہ اسٹارٹ ہونے والا ہے لیکن کچھ آیتیں باقی ہے. پہلے ہم اگلے سبق میں ان آیتوں کو پڑھ لیں گے، پھر ساتھ میں ہی 25واں پارہ بھی اسٹارٹ کر لیں گے. ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. لائک کر کے ضرور بتا دیں، شیئر کرنا نہ بھولیں. جتنے بھی لوگ آگے پڑھتے رہیں گے سمجھتے رہیں گے آپ کو ثواب ملے گا. پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.